تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. عزیزان گرامی، سورہ فرقان کی آیتوں کی تفسیر آپ سامنے پیش کی جا رہی ہے. آج جو آیت آپ کے سامنے ہے وہ آیت نمبر 10 ہے، جو پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحت الانہار ویجعل لک قصورا. یعنی جو آیت کریمہ ہے، تبارک الذی، وہ بابرکت ہے ذات، وہ عظمت والی ذات ہے، وہ پروردگار جو عظیم ہے اور برکت والا ہے. اگر چاہے انشاء جعل لک خیرا من ذلک جنات، اگر وہ چاہے تو اس سے بھی بہتر عطا کر سکتا ہے، ایسے سے باغات جن کے نیچے نہریں چل رہی ہوں، اور اگر چاہے تو آپ کے لیے عظیم الشان محلات بنا سکتا ہے، قصورا، قصر. اور اس سے پہلے جو ہے بیان کیا گیا تھا کہ انظر، یعنی تم دیکھو، انظر کیف ضرب لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا. یعنی بتایا گیا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں بہرحال یعنی جو نبی کے بارے میں کہا کرتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ میرے حبیب دیکھیے کس طرح کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں. ممکن ہے کہ اس آیت کا معنی یہی ہو کہ وہ افراد جو توقع بہت زیادہ رکھتے تھے اور بہانہ جو ہے کہتے کہ پیش کرتے تھے. اچھا، مسئلہ کیا ہے کہ یہ سب رکاوٹ پیدا ہو جائے تاکہ انبیاء جو ہیں وہ راہ راست پر لوگوں کو رہنمائی نہ کریں صحیح راستے پر. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہدف جو ہے وہ ایسا ہدف لے کر چلے تھے کفار مشرکین کہ وہ اپنے ہدف میں کامیاب نہ ہو سکیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ پیغام جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ کہ یعنی دشمنوں کو، یعنی جو انظر کہا ہے کہ دیکھیے، آپ غور کیجئے، تو یہاں پہ جو ہے دشمن کو جو ہے جو بہانے ہیں، بہانہ جوئی کو جو ہے دقت سے جو ہے دیکھنے کی بات آ رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ضرب لک، یعنی وہ جو مخالفین ہیں، مخالفت جو کر رہے ہیں، وہ انحرافات کی طرف جا رہے ہیں، اور نتیجے میں جو ہے وہ ایسی ایسی مثالیں پیش کرتے ہیں جس سے وہ یعنی گمراہی کے راستے پہ چلے جا رہے ہیں. تو پھر پروردگار کہہ رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے آپ کے لیے مثالیں پیش کی ہیں، ہے نا، یعنی تشبیہات پیش کی ہے. فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا، یہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں اور ان کے پاس کوئی راستہ، صحیح راستہ اپنانے کی استطاعت نہیں ہے. اب یہاں پہ دیکھیں تشبیہ اور تمثیل جو ہے جو صحیح طریقے سے نہیں دی. انہوں نے کبھی ساحر کہا، کبھی جادوگر کہا، کبھی مجنون دیوانہ کہا. تو اسی لیے جو ہے فضلوا کا لفظ استعمال کیا گیا کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے، منحرف ہو گئے ہیں. اور انہوں نے جو ہے جو راستہ چھوڑا ہے وہ منطق کا راستہ چھوڑا ہے، جو عقلی راستہ ہوتا ہے نا، معجزے کے راستے چھوڑ دیا ہے، کمالات پیغمبر کو نہیں دیکھا انہوں نے، ہے نا، منطقی گفتگو کو نہیں دیکھا انہوں نے، اور مال و مقام اور بہانہ جو ہے ان کے سامنے سب چیزیں برقرار رہیں اور نتیجے میں گمراہ ہو گئے. اب اس آیت کریمہ اگر آپ دیکھیں جو میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 10 بیان کیا تھا، اس میں اگر آپ غور کیجئے تو وہ چند باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. جو پچھلی آیتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں وہ کفار نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو ہے وہ توقع رکھتے تھے اور امید رکھتے تھے کہ ان کے پاس خزانے ہوتے اور باغ ہوتے. اگر خدا چاہتا تو ان کے لیے ایک باغ اور مختلف باغات کو جو ہے کہتے کہ نبی کے اختیار میں رکھتا تاکہ اس کے ذریعے وہ زندگی بسر کر سکیں. مولا کائنات علی بن ابی طالب السلام فرماتے ہیں کہ اگر خدا جو ہے چاہتا
تو بعثت کے وقت جو ہے پیغمبر کو جو ہے اس دنیا بھیجنے کے وقت جو ہے یعنی خزانوں کے جو ہے دروازے کھول دیتا، سونے اور چاندی کے جو ہے جو معدن ہیں ان کے دروازے کھول دیتا، اور جو سرسبز اور خرم جو ہے باغات ہیں ان کے لیے راستہ ہموار کر دیتا۔ تو اس طرح کر سکتا تھا، لیکن اگر یہ کام کر دیتا تو آزمائش، لوگوں کے آزمائش کا مسئلہ جو ہے پیش نہ ہوتا، امتحانات سے نہ گزرتے پھر، اور سب کے سب جو ہے عشق مال اور رفاعت اور جاہ و جلا کی بنیاد پر جو ہے، جاہ و جلالت کی بنیاد پر جو ہے وہ نبی کے ارد گرد جمع ہو جاتے اور نیت ان کی خالص نہ ہوتی۔ لیکن اب امتحان کا دور آ گیا کہ نبی کے ساتھ کتنے لوگ ہوتے ہیں، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ اگر دیکھیں کہ وجود خدا جو ہے وہ تبارکہ سے شروع کیا گیا کہ اللہ کی ذات بابرکت ہے۔ زہد و سادگی انبیاء کے لیے جو ہے لیاقت رکھتی ہے، یعنی اگر آپ جو ہے مبلغ ہیں، آپ راہ راست پہ دکھا رہے ہیں تو آپ کو سادگی اختیار کرنی پڑے گی۔ ایک باپ جو ہے اس طرح سے زندگی بسر کرے کہ اپنے بیٹے کو اس راستے پہ لے آئے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیے کہ زندگی جو ہے، جو بڑے بڑے محل میں رہتے ہیں وہ بہرحال انبیاء کی شان و شوکت نہیں ہے، ان کے لیے نہیں ہے کہ جو ہے وہ بڑے بڑی جگہ دیکھی، ظاہر سی بات ہے کہ وہ یعنی زندگی گزاریں تو اس میں جو ہے بڑے بڑے جو ہے محل ان کے لیے موجود ہوں۔ فقر اور غنا جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جسے چاہے وہ غنی کر سکتا ہے اور جس کو چاہے فقیر کر سکتا ہے، یہ صرف اللہ کے بس میں سب چیزیں وہ پائی جاتی ہیں۔ لیکن کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ جو ہے اللہ کی راہ میں جو ہے قدم آگے بڑھانا چاہیے، اخلاص اور خلوص کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ آپ غور کریں تو یہاں پہ جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ کہ یعنی فقر و غنا جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ارادہ اور اللہ کی یعنی مرضی جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ خلاف ورزی جو ہے نہیں ہے، یعنی طبیعت اور فطرت کے مخالف نہیں ہے۔ اللہ نے ایک نیچورٹی بیان کی ہے، فطرت بیان کی ہے۔ جس طرح سے عام افراد کا امتحان ہوتا ہے ویسے انبیاء کا بھی امتحان ہوتا ہے، جیسے انبیاء کا امتحان ہوتا ہے ویسے اولیاء کا امتحان ہوتا ہے، جیسے اولیاء کا امتحان ہوتا ہے ویسے اوصیاء کا امتحان ہوتا ہے، جیسے اوصیاء کا امتحان ہوتا ہے ویسے ائمہ طاہرین کا امتحان ہوتا ہے۔ لیکن امتحانات ہر ایک کے صلاحیت کے حساب سے ہوتے ہیں۔ بھائی امام حسین السلام کا امتحان ہر طریقے سے پروردگار نے لیا ہے، بھائی مال کے ذریعے لیا، اولاد کے ذریعے لیا ہے، عزت کے ذریعے لیا ہے، آبرو کے ذریعے لیا ہے، سب چیزوں سے جو ہے جناب یعنی مولا امام حسین السلام کے جو ہے امتحان لیا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا تھا، پروردگار نے امتحان لیا تھا ابراہیم علیہ السلام کا جو نبی تھے، انہوں نے خواب میں حکم دیا، کہا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ کون باپ ہے اپنے بیٹے کو ذبح کر دے گا؟ لیکن امتحانات سے گزرنا ہے نا۔ اسی طرح جو ہے جناب اسماعیل علیہ السلام بھی امتحانات سے گزرے ہیں، جناب ہاجرہ بھی جو ہے امتحانات سے گزری ہیں۔ تو اب ظاہر بات اس زمانے میں نبی اسماعیل بھی تھے، نبی ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، لیکن اس دور میں جو ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کا دور تھا، ابراہیمی مسلک تھا۔ اب جو ہے میدان مینا میں لے گئے، اسماعیل علیہ السلام کے گردن پہ چھری رکھ دی، اس دمبے میں اللہ پروردگار نے تبدیل کر دیا، ان کی جگہ پہ دمبا ذبح ہو گیا۔ تو یہ سب چیزیں امتحانات سے تعلق ہے، جیسا انسان کے پاس سکت ہوتی ہے، استعداد ہوتی ہے، ویسے امتحان لیا جاتا ہے۔ جو بی اے کا ہے، ایم ایڈ کا ہے، پی ایچ ڈی کا ہے، وہ امتحان بہرحال سخت ہوتا ہے۔ اس طرح جو ہے انبیاء کا امتحان ہوا، اولیاء کا امتحان ہوا، اماموں کا امتحان ہوا، امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے سب کو۔ تو وہی مسئلہ ہے کہ اللہ جو ہے یعنی اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر یعنی یہ تمام باتیں جو ہے پیش نظر ہوتی ہیں تو اللہ یعنی امتحانات سے جو ہے جو گزارنا چاہتا ہے وہ نہ گزرتا ہے انسان، اور نتیجے میں جو ہے کہتے ہیں وہ یعنی اس راستے پہ چلتا جو راستہ جو ہے اہل بیت کا راستہ ہے، ہمیں چلنا چاہیے۔
اور ظاہر سی بات ہے یہ سب چیزیں جو ہیں بہانہ جو ہے یہ لوگ کرتے ہیں، اور بہانہ بازی کی بنیاد پر یہ تمام چیزیں پیش نظر رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں یعنی جو باغات دیے گئے اللہ کی طرف سے ان کو، ہے نا، اللہ کی طرف سے جو ہے کہتے کہ مطلب وہی ہے کہ یہ لوگ سوچ رہے تھے کہ اللہ باغات ان کو دے دے، ان کو جو ہے خزانے دے دے، ان کو جو ہے کہتے کہ مختلف جو ہے وہ یعنی ایسی چیزوں سے نواز دیں جو ان کے لیے جو ہے کہتے کارآمد ہو، اور یہ آرام سے زندگی بسر کریں۔ یہ سب چیزیں اس خواب و خیال میں موجود ہے۔ اب اس کے بعد کی آیت اگر آپ دیکھیں، غور کریں گے، بل کذبوا بالساعۃ واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا، اور جو ہے یہ تو سب بہانے ہیں جو انہوں نے کیا تھا، بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلایا ہے، اور ہم نے قیامت کو جھٹلانے والے لوگوں کے لیے جلانے والی آگ مہیا کر دیا ہے۔ آپ غور کریں، یعنی یہ تمام باتیں جو بیان کی گئی آپ کے لیے، ان کے بہانے تھے، ان کے جگہ الزامات تھے، ان کے اتہامات تھے، تہمتیں تھیں، مثالیں دیا کرتے تھے، تشبیہات پیش کیا کرتے تھے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب جو بہانے بازی تھی، در حقیقت یہ جو ہے قیامت کو جھٹلانا چاہتے ہیں۔ بس قیامت آنے والی نہیں ہے، جبکہ قیامت جو ہے ضروری ہے۔ قیامت وہ دن ہے جس دن انسان کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، جس نے ذرہ برابر بھی کار خیر انجام دیا روز قیامت اس کے سامنے ہے، جس نے ذرہ برابر بھی کار شر انجام دیا وہ روز قیامت اس کے سامنے، یعنی برائی اور اچھائی اور جزا اور سزا یہ سب جو ہے روز قیامت ہے۔ اسی لیے مولانا فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس سے قبل کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے تم اپنا محاسبہ خود کر لو۔ جبکہ اگر آپ دیکھیں تو آنکھوں کو کھولے انسان تو تمام چیزیں قیامت کے اثرات آپ کے سامنے نظر آئیں گے۔ بتائیے، آپ جو ہے سوئے، صبح اٹھ گئے، یہ کیا ہوا؟ انسان سو گیا نا، سوتا رہے، لیکن نہیں، اللہ نے ایک نظام بنا دیا ہے کہ تم سو کے اٹھ رہے ہو، اسی طرح تمہیں دوبارہ جگایا جائے گا جب مر جاؤ گے تم۔ کیونکہ مولا نے یہ بتا دیا تھا کہ الموت هو النوم التی یعنی وہ هو الموت، یعنی الموت هو النوم الذي یاتیکم فی کل لیلہ الا انہ طویل مدت۔ موت کے سلسلے میں مولا نے فرمایا ہے کہ موت وہی نیند ہے جو روزانہ تمہارے پاس آتی ہے، فرق اتنا ہے کہ نیند کی مدت جو ہے کم ہوتی ہے، اور قیامت کی مدت یعنی یہ جو موت کی مدت ہے وہ طولانی ہے۔ یعنی مرنے کے بعد جب انسان قبر میں جاتا ہے تو جب اللہ چاہے گا تب اٹھایا جائے گا قیامت کے دن، لیکن انسان سوتا ہے تو اپنے اختیار سے سوتا ہے، جب چاہے اٹھے، جب چاہے سو جائے۔ یہ دونوں باتیں ہمارے سامنے، قیامت اور موت اور نیند کی بات آ گئی۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ قرآن نے مختلف جگہوں پر قیامت کا تذکرہ کیا۔ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں سے یعنی چشپوشی کرتے ہوئے ہم جو ہے ایک عقلی باتیں آپ کے سامنے پیش کر دیں، ایک دو باتوں کی طرف، تاکہ ہمارے سامنے بات آ سکے کہ کیسے انسان جو ہے قیامت پر یقین کرے۔ بھائی مسئلہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم تھے نہیں ہوئے، ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، پیدا ہوئے، ہمارا وجود نہیں تھا اب ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس سے اندازہ لگایا انسان کی قدرت کس کے پاس ہے، اس پروردگار کے پاس ہے جو وحدہ لا شریک ہے، سرمدی ہے، دائمی ہے نا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ پروردگار جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، وہ اپنے حساب سے جو ہے تمام کائنات کو اس نے بنایا ہے۔ ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں سوچتے یہ ہیں لوگ کہ ہم جو ہیں مر گئے، ہمیں جو ہے دفنا دیا گیا، ہم خاک بن گئے، ہواؤں نے آ کر جو ہے مٹی کو اڑا دیا۔ کیسے انسان دوبارہ جو ہے زندہ ہو گیا جب خاک بن گیا؟
تو اس کے لیے جو ہے بہترین عقلی دلیل یہی ہے کہ ہم جب جانور کو کچھ کھلاتے ہیں، گھاس پھوس تمام چیزیں، چارہ یہ سب دیتے ہیں، تو وہ چارہ کھاتے ہیں، گھاس کھاتے ہیں، پتے کھاتے ہیں، ہے نا، تمام چیزیں کھاتے ہیں۔ اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ وہ جو ہے تبدیل ہو جاتے ہیں سب کے سب گوشت میں، اور نتیجے میں کچھ دودھ، اور جو یعنی دودھ کا سلسلہ ہے جانوروں میں، وہ آپ جو ہے دیکھیں کہ ادھر آپ چارہ کھلاتے ہیں، ادھر جو دودھ آپ کے سامنے آتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ نظام پروردگار ہے۔ تو اب اسی طریقے سے سورہ یاسین میں جو ہے بیان کیا گیا ہے اسی سلسلے میں کہ سورہ یاسین میں کہ جب نبی کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر جو ہے نبی کے سامنے ایک بوسیدہ ہڈی لے کر آیا، بوسیدہ ہڈی یوں مسل دیا، مسلنے کے بعد پھونک دیا، ہوا میں جو ہے وہ ہڈی کے ذرات اڑ گئے۔ قرآن کے جملے ہے کہ وہ کہتا ہے یہ نبی سے کہ کون جو ہے اس ہڈی کو زندہ کرے گا؟ من یحیی العظام وہی رمیم، جبکہ بوسیدہ ہو گئی ہڈی، کون زندہ کرے گا اس کو؟ تو اللہ نے جو ہے جبرائیل کو بھیجا، قل، میرے حبیب کہہ دی، یعنی جبرائیل سے کہا کہ کہہ دیجئے جا کر، جبرائیل آئے، قل یحییھا الذی انشأ اول مرہ، اے میرے حبیب یاد رکھیے اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے اس کو بنایا ہے، پہلے سے بنایا ہے۔ یعنی بوسیدہ ہڈی ہو گئی، ذرات ہوا میں اڑ گئے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح سے پہلے جو اللہ نے بنایا تھا اس کو، اب جو کہتے کہ بنانے میں اس کی دقت نہیں۔ کیوں؟ جب نہیں تھا انسان تو بن گیا، اب تو کہتے ہیں ذرہ تو ہے، نہ سے جب ہاں بنا دیا تو ذرہ برابر ہاں تو ہے، اس سے بنانے میں کتنی دقت لگتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کو یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارا وجود جو ہے آخرت کے لیے ہے، ہمارا وجود قیامت کے لیے ہے، ہمیں حساب و کتاب دینا ہے روز قیامت۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ انسان پورے سال پڑھتا ہے، امتحان ہوتا ہے، رزلٹ اچھا چاہتا ہے، وہی مسئلہ یہاں پر بھی ہے۔ پوری زندگی انسان جو ہے یہاں پہ اعمال سے گزر رہا ہے، اعمال انجام دے رہا ہے، باقاعدہ جو ہے امتحانات سے گزر رہا ہے، نتیجہ کب نکلے گا؟ جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا، قبر میں پہنچ جائے گا اور آخرت میں پہنچ جائے گا۔ تو اس لیے ہمارے اعمال جو ہے اس طرح ہونا چاہیے جو قرآن کے طریقے عمل ہے، جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے۔ قرآن میں جو تذکرہ ہوگا نا طریقہ عمل کا، مطلب یہ ہے کہ نبیوں کا عمل، اہل بیت کا عمل اس میں موجود ہے۔ انبیاء جو ہے 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں آئے، ان کا جو ہے مشن ہے، انہوں نے بیان کیا ہے، ان کے اعمال بیان کیے گئے، ان کے کردار بیان کیے گئے، تو ہمیں سیرت کو دیکھنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے، تبھی ہماری دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ قیامت کا انکار کرنے کا کیا مسئلہ یہاں پر موجود ہے؟ قیامت کے اوپر یقین رکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب قیامت پہ یقین رکھیں گے، آخرت پہ یقین رکھیں گے، تب ہمارا جو ہے طریق عمل اچھا ہو جائے گا، تب ہم جو ہے زندگی اچھی طرح گزار پائیں گے۔ آخر بارگاہ میں دعا پروردگار بحق زہرا و بیہ و بال و بنیہ ہم سب گناہوں کو معاف فرما، جو افراد پریشان کر پریشانی دور فرما، امام کے عمل انسان میں شامل فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا